بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسین نجات کی کشتی دکھاتے نہیں، حسین خود نجات کی کشتی ہے۔ ہر تشبیہ کے پیچھے وجہ تشبیہ ہوتی ہے۔ میں کہوں میرا بیٹا تو چاند ہے، اس میں کوئی تو وجہ تشبیہ ہوگی، وہ ہے خوبصورتی۔ آپ نے چاند میں بھی خوبصورتی دیکھی، بچے میں بھی خوبصورتی دیکھی، پھر آپ نے کہہ دیا میرا بیٹا چاند ہے۔ نبی نے فرمایا میرا بیٹا حسین ہدایت کا چراغ ہے۔ اب جب وجہ تشبیہ تلاش کرنے کی کوشش کی تو نتیجہ یہی نکلا، چراغ روشنی بانٹنے میں مذہب نہیں دیکھتا۔ یہ مجلس حسین ہے۔ مجھے خدا کی قسم، آپ ایام اذان میں یا باقی مجالس میں دیکھ لیجئے، کبھی کسی مجلس عزا بارگاہ کے گیٹ پہ کھڑے ہونے والے اس رضاکار نے، اس انتظامیہ نے کبھی آنے والے سے نہیں پوچھا بتا تیرا مذہب کون سا ہے، بتا تیرا مکتب کون سا ہے۔ وہ تو آنے والوں کی حفاظت کے لیے مامور ہے، وہ بس جانتا ہے جو یہاں آ گیا وہ بس حسین کا ہو گیا ہے۔ عباس حیدر زیدی کے 4 مصرے ہیں۔ یہ اسی بات پہ ایک ہندو شاعر ہے رشوت پرساد ماتھر لکھنوی، وہ لکھتے ہیں کہ حق کون ہے رہتا ہے کہاں ڈھونڈ رہے ہیں۔ حق کون ہے رہتا ہے کہاں ڈھونڈ رہے ہیں، اور سجدوں کے لیے حق کا مکان ڈھونڈ رہے ہیں۔ حق کون ہے رہتا ہے کہاں ڈھونڈ رہے ہیں، سجدوں کے لیے حق کا مکان ڈھونڈ رہے ہیں۔ جنت میں چلے جائیں گے کہتے ہوئے ماتھر، جنت میں چلے جائیں گے کہتے ہوئے ماتھر، شبیر کے قدموں کے نشان ڈھونڈ رہے ہیں۔ نعرے حیدری! یہ تو ہندو نے کہا نا کہ ہم حق ڈھونڈ رہے ہیں، اس کو بتا دو یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا؟ حق بات تم کہو تمہاری ہے کربلا؟ یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا؟ عباس حیدر زیدی کے 4 مصرے، یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا؟ حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا۔ قلب نبی پہ جس نے اتاری ہے آیتیں، اس نے ہمارے دل پہ اتاری ہے کربلا۔ اور یہ واقعاً یہ کربلا کی محبت خدا نے پیدا کی ہے۔ امام سجاد علیہ السلام کا خطبہ دربار شام میں یہی تو فرمایا، المحبت فی قلوب المؤمنین، اللہ نے مومنوں کے دلوں میں ہماری محبت کو رکھا ہے، اور جسے اللہ رکھے اسے ہندہ زادے نکال نہیں سکتے۔ حسین ابن علی نے دین بچایا ہے۔ آج دین دار تب بنا جائے گا جب حسینیت کو سمجھا جائے گا۔ ممکن ہی نہیں کہ در حسین پہ آئے بغیر انسان دیندار بن جائے۔ دین شناس تو کجا دور کی بات ہے، دیندار بننا ہے تو در حسین پہ آنا پڑے گا۔ سلام جھک کے کرو ایسے آستانے کو، حسین پال کے جس نے دیا ہے زمانے کو۔ جب حسین کا شکریہ ادا کرنا نا تو سب سے پہلے اس ماں کا شکریہ ادا کرنا جو چکیاں پیس پیس کے حسین پالتی رہی تھی۔ ابھی قبلہ پڑھ رہے تھے نا مقتل، مجھے بتائیے کیا اسی لیے زہرا نے پالا تھا کہ امت چلتے گھوڑے کی زین سے حسین زمین پہ گرا دے؟ قبلہ نے تو مقتل پڑھ لیا۔ آئیے جو حکم برادران نے دیا، ایام بھی قریب ہیں، دونوں ماں بیٹے کا مقدر عجیب ہے۔ عزادارو حسین کے خیمے کے در پہ جو آگ لگی، یہ تب لگی جب حسین مارا گیا۔ ابھی زندہ تھا نا، کسی کی جرت نہ تھی کوئی زینب کے خیمے جلاتا۔ ایک مرتبہ آزمانے کے لیے شمر نے کہا تھا اللہ جانے زندہ ہے یا مر گیا۔ اس نے کہا زینب کا خیمہ جلاؤ۔ حسین میں چند سانس باقی تھے، گھٹنوں کا سہارا لیا، کوہنیوں کے بل اٹھا، ظالموں میری زینب پر ڈالا۔
اجرکم علی اللہ. بڑا مظلوم حسین غریب. مگر میں ایک فکرہ کہوں گا. یا مولا ابھی زندہ تھے, کسی کی جرأت نہ تھی کوئی حرم کے خیمے جلاتا. میرا سلام آپ کے بابا علی پہ جو دیکھتا رہا زہرا کا دروازہ جلتا رہا. مجھے معاف کرنا آزادارو, حسین کی مظلومیت میں کوئی شک نہیں, لیکن ہائے جب تک سانسوں میں سانسیں تھی کسی کی جرأت نہ تھی کہ سکینہ کو تماچے مارتا. ہائے یا علی, جب ہاتھوں میں رسیاں, جب پیروں میں رسیاں علی کو گھسیٹنا شروع کیا, آزادارو زمین پھٹ جاتی, آسمان گر جاتا. جب علی نے دیکھا زہرا امت کے تماچے کھاتی. اجرکم علی اللہ. آزادارو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ عراق ایک روزہ خان عالم مسائب مولا کے پڑھ رہے تھے. 28 صفر کی رات تھی. مسائب پڑھتے پڑھتے سو گئے. عالم خواب میں زہرا کا بڑا بیٹا نظر آیا. رو کے کہا اے ذاکر, اے سید, تو نے میری بڑی مصیبت کیوں نہ پڑھی؟ کہنے لگا مولا میں نے پڑھا آپ کے جنازے پہ تیر لگے. فرمایا یہ بڑی مصیبت نہیں. کہتے مولا میں نے پڑھا آپ کو زہر سے مارا گیا. فرمایا یہ بڑی مصیبت نہیں. کہتے مولا میں نے پڑھا نانا کے پہلو میں جگہ نہ ملی. فرمایا یہ بڑی مصیبت نہیں. قدموں پہ گرا. مولا بتائیے بڑی مصیبت کیا؟ سیدوں معاف کرنا. مولا فرماتے ہیں جب بھی میرے مصائب آزاداروں کو سناؤ اتنا ضرور پڑھا کرو میں چھوٹا سا تھا, میرے سامنے مدینے کے بدماش میرے گھر میں داخل ہوئے, میرے سامنے میری ماں کو تماچے اور میری زینب تڑپتی رہی اور میرا حسین تڑپتا رہا. اجرکم علی اللہ. ایام زہرا آ رہے ہیں, مجلسیں برپا کرنا, آزادارو ہر جگہ بطول کا ماتم کرنا. چند مصیبتیں سن لو, وصیتیں کرنا شروع کی. یا علی میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھانا. یا علی میرے جنازے میں وہ نہ ہے جنہوں نے میرا محسن مار دیا. یا علی مجھے غسل و کفن خود دینا. آزادارو مجھے اس وصیت کی سمجھ نہیں آئی, اتنا کیوں کہنے کی نوبت آ گئی. یا علی مجھے دفن کرنے کے بعد میری قبر کا نشان مٹا. اجرکم علی اللہ. آزادارو وقت گزرتا گیا, زہرا بیمار ہو گئی, چلنے کی ہمت نہ تھی. بچوں کو بھیجا نانا کی قبر پہ میری صحت کی دعا کرو. چلتے چلتے شہزادے نانا کی قبر پہ آئے. آزادارو دعا کرو کوئی بچے ماں کی یتیمی اپنے, کوئی بچے اپنی یتیمی اپنی نظروں سے نہ دیکھے, ماں کا جنازہ اپنی نگاہوں میں نہ دیکھے. آزادارو نانا کی قبر پہ آ کے دونوں نے بین کرنے شروع کیے. نانا ہماری ماں کو بچا لے, نانا یتیمی سے بچا لے. فارسی کی کتاب ہے انوار خمسہ, روایت کہتی ہے پہلے جب بھی حسین سلام کرتا تھا نا قبر نانا سے جواب آتا تھا. آج کمر تک محمد باہر آ گئے. حسین کو یہ وقت نہ دیکھنا پڑتا. آواز آئی بچوں جاؤ ماں دنیا سے چلی گئی. حسین حسین روتے روتے گھر کی جانب بڑھے. اسما نے کہا کھانا کھا لو. آواز آئی اماں اماں زہرا کے بغیر کھانے نہیں کھاتے. آزادارو جب حسین کو روکا نا حجرے سے آواز آئی اسما ہر کسی کو روک میرے حسین کو نہ روک, آجا میرا حسین. آزادارو میں ایک جملہ کہوں گا, بی بی آج آپ نے بلایا حسین دوڑتا آیا. ایک وقت کربلا میں آئے گا جب غریب زین سے گرے گا, کوئی نہ ہوگا جو غریب کا لاشا اٹھائے. ایک جملہ کہے گا اماں زہرا. اجرکم علی اللہ. بچے پہنچ گئے. الوداع ماں زہرا الوداع. انا للہ و انا الیہ راجعون. چلی گئی زہرا.
اب مجھے بتاؤ، روایت کہتی ہے علی اس وقت مسجد میں تھے، حسنین مسجد کی جانب بڑھے، بابا کو بتایا، قیامت کا جملہ ہے عزادارو، کیسے علی نے سنا ہوگا کہ زہرا مجھے چھوڑ کے چلی گئی۔ عزادارو 87 جنگیں علی نے لڑی زندگی میں، اتنا بہادر تھا میرا مولا، کسی کی جرت نہ تھی کوئی علی کو منہ کے بل زمین پہ گراتا۔ کتاب کا نام ہے الہجوم علی بیت فاطمہ۔ جب حسین نے آ کے کہا بابا ماں چلی گئی، علی منہ کے بل زمین رو کے کہا میرا اللہ میں غریب ہوں، اجرکم اللہ۔ عزادارو علی چلے، مسجد سے چلے، بطول کے جنازے تک آئے۔ میں سوال کروں گا علی کیسے چلے ہوں گے؟ جنازہ زہرا پہ علی کا آنا کیسا ہوگا؟ مقتل کی ضمانت اٹھا کے کہہ رہا ہوں، 3 جنازے ایسے ہیں جہاں وارث چل کے نہیں آئے، آتے وقت کبھی گر جاتے تھے کبھی اٹھ جاتے تھے۔ سنو گے؟ پہلا جنازہ مولا سجاد فرماتے ہیں جب شمر میرے بابا کے سینے پہ آیا، 70 قدم پہ میری اماں زینب کبھی گر جاتی تھی کبھی اٹھ جاتی تھی، قلعہ زینبیہ سے کہتی تھی زمین بلند ہو جا، اور میں نے حسین کو ذبح ہوتے دیکھنا۔ دوسرا جنازہ سنو گے جوانوں، یہ مقتل میں علی اکبر کا جنازہ تھا، حسین چلتے کبھی گر جاتے تھے کبھی اٹھ جاتے۔ تیسرا جنازہ مدینے میں زہرا کا تھا، علی چلتے کبھی گر جاتے۔ اجرکم اللہ، علی بطول کی میت پہ آئے، میرے مولا نے غسل دیا، کفن دیا۔ اسماء بنت امیس روایت کرتی ہیں ساری رات علی بچوں کو روکتے رہے، اونچا نہ رونا، مدینے والوں کو پتہ نہ چلے، گریہ بلند آواز سے نہ کرنا۔ ساری رات پورے کنبے کو روکنے والا علی غسل کے وقت تھاڑے مار مار کے رویا۔ جب چلی گئی نا زہرا دنیا سے، میرے مولا کا صحابی ورقہ قریب آیا، کہتا مولا آدھی آدھی رات کو کیوں روتے ہیں؟ علی نے فرمایا ورقہ مجھے وہ وقت یاد آ جاتا ہے جب میں بطول کو غسل دے رہا تھا۔ ورقہ کہتا مولا اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ رو کے کہا ورقہ نبی کے بعد مجھے ایک احساس بڑا رلاتا تھا جب نبی نے عقد پڑھا اور فرمایا یا علی میری امانت کا خیال رکھنا، مجھے بھی بطول نے نہیں بتایا۔ ورقہ جاؤں گا جب تک ماں خود نہ بلائے، کفن کے بند ٹوٹ گئے، آواز آئی آ میرا غریب کربلا، آجا میرا حسین، آجا میرا لال۔ حسین آگے بڑھا، ماں کی میت سے لپٹ گیا۔ آؤ مل کے ایک جملہ کہیں، میں کچھ دنوں تک کربلا جا رہا ہوں، سب دعا کرو سب کربلا جائے۔ جب بھی ذریع ہے حسین کو تھامو، ایک جملہ ضرور کہنا، مولا ایک وقت امیری کا تھا ایک وقت غربت کا ہے، جب امیری تھی تو ماں کی میت سے لپٹا، جدا کرنے والا پاپا علی تھا، ہائے جب غریبی آ گئی تیرا جنازہ